पा दे। ब्रेक न्यूज आपको दे रहे हैं। मर्दान में आसिफ अली जरदारी जलसागाह पहुंच चुके हैं। आज पीपल्स पार्टी ने केपीके में अपना पावर शो सजाया है और आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर खिताब करेंगे। क़यादत जिसमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं, वो मर्दान पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो खिताब करने लगे हैं। मर्दान में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पावर शो कर रही है, जिसके लिए बड़ी तादाद में जाले यहाँ पर जमा हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद आसिफ अली जरदारी यहाँ पर खिताब भी करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीपल्स पार्टी का क्या लाहेअमल होगा, ख़ास तौर पर पैनमा का फैसला आने के बाद क्या अब लाहेअमल अख्तियार किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसके बारे में आगाह करेंगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त रिवायती पग एक रख दिया गया है सर पर आसिफ अली जरदारी के, और कुछ ही लम्हों बाद लग ऐसे रहा है कि उनका खिताब शुरू होने वाला है। मर्दान में पीपल्स पार्टी आज जलसा कर रही है। आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज यहाँ पर खिताब करना है। सारे जो अहम लीडर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तमाम टॉप लीडरशिप यहाँ पर जमा है मर्दान में। और आपको लिए चलते हैं मर्दान, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। मेहरबानी और ये उनका प्यार हमारे साथ हमें हमेशा याद रखेगा। मैं हुमायूं खान को भी मुबारकबाद देता हूँ, अपनी पार्टी के वर्करों को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिनने सब ने मिलके ये हमारा कामयाब जलसा किया। मेरे दोस्तों, पख्तूनों को खुद बहुत कुछ याद है। पख्तूनों को पता है कि पख्तूनों को शनाख्त किसने दी। मेरे से पहले कभी किसी ने पख्तूनों को शनाख्त देने की हिम्मत ही नहीं की, ना मुझसे, ना दूसरों से, ना आपसे, ना किसी ने आज तक पख्तूनों को शनाख्त देने की सोच भी की। मेरे दोस्तों, हर काम मैंने आपके लिए किया। हमारे पिछले 5 साल में हर सोच मेरी आपकी थी। आपके लिए हमने NFC अवार्ड किया, आपके लिए हमने CPEC किया। ये CPEC जो है आपसे चोरी हुआ है, इस चोरी को हम इंशाल्लाह वापस लेंगे, इनसे वापस लेके पख्तूनों को वापस लेके देंगे। आपके मैं सुन रहा हूं हर जगह से, मुझे हर जगह से, कराची से, इस्लामाबाद से, पंजाब से, पख्तूनख्वा से, KPK से, बलूचिस्तान से मुझे ये सदा आ रही है कि आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। मैं इस पे सख्त मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त को इसका मैं इस बात का मैं ठहराता हूँ मुजरिम। वो मुजरिम है आपके, मेरे और पख्तून कौम के मुजरिम हैं कि आपके वो शनाख्ती कार्ड जो है उनने ब्लॉक किए हुए हैं। बीबी साहिबा का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये ख्वाब था कि वो फाटा को वो मर्ज करें KPK में फाटा को मर्ज करें। इंशाल्लाह हम उनसे ये हक लेके रहेंगे और फाटा को KPK के अंदर मिलाएंगे और सब भाई साथ मिलकर रहेंगे। मैं समझता हूँ जब भी हुकूमत बनाई जाती है और ख़ास करके अगर हम हुकूमत में खुद इंचार्ज ना हो, अगर चीफ मिनिस्टर मेरा ना हो, तो ज़ाहिरन बहुत सी गलतियाँ होती हैं। इस दफ़ा इंशाअल्लाह मेरा ये आपसे वादा है कि अगर लेंगे तो हुकूमत लेंगे, वरना नहीं करेंगे। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर वो गरीब की हुकूमत होगी, वो अवाम की हुकूमत होगी, वो हारियों की हुकूमत होगी, वो लेबर की हुकूमत होगी, वो आपके वर्करों की हुकूमत होगी। और उस हुकूमत में सिर्फ नौकरी, नौकरी और नौकरी होगी आपके लिए। हमने मर्दान में यूनिवर्सिटी बनाई, चाहे कोई भी उसको कुछ कह दे, वो पैसे हमने
गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से दिए। अब आ जाएं कि आजकल की सियासत क्या हो रही है। एक कप्तान निकला है, वो समझता है कि वो पख्तून है, इसलिए कि सिर्फ वो अपने नाम के पीछे खान लिखता है, ना पश्तो जानता है, ना उसका यहाँ कोई एड्रेस है, और वो अपने आप को कहता है कि मैं खान हूं, इसलिए मैं पठान हूं। पठान बनने के लिए पहले तो पख्तून ज़बान चाहिए, फिर उसका शिजरा चाहिए। इसका शिजरा मुझे बताओ, आपको किसी का पता है कि इसका शिजरा किसी पख्तूनों के साथ मिलता है? हाँ, टाइगर नियाजी के साथ इसका जरूर शिजरा मिलता है। तो ये जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, और ये मेरी उम्र से भी 4 साल बड़ा है, और कहता है कि मैं लीडर हूं स्टूडेंट्स का, मैं लीडर हूं गरीब बच्चों का। ये बच्चों का कैसे लीडर हो सकता है? जवानों का लीडर कैसे हो सकता है? हाँ, बिलावल लीडर हो सकता है बच्चों का, बिलावल लीडर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरी उम्र का है, मुझसे भी बड़ा है। और दोस्तों, फिर क्या कहिए मियां शहबाज और मियां नवाज शरीफ के बारे में। मैं तो यही कह सकता हूं कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मुश्किल तो यह है कि मियां साहब ने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है। जिस किताब का एक फाजिल जज ने जिक्र किया है, वो किताब अगर ये पढ़ लें तो इनको समझ आ जाए कि वो फाजिल जज क्या कह रहे हैं इनके बारे में। और ये चीफ जस्टिस जो कि चीफ जस्टिस बनेंगे सीनियर मोस्ट, उनकी जजमेंट है। और 5 जजों ने, किसी ने नहीं कहा कि ये इनोसेंट है, किसी ने नहीं कहा कि ये बेकसूर है, और ये भी मिठाई खा रहा है और कप्तान भी मिठाई खा रहा है। ये कैसा फैसला है और कैसी कबूलियत है कि आप भी मिठाई खाओ और कप्तान भी मिठाई खाए? तो दोनों को समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं कि जजों ने कह दिया है मियां साहब को कि गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। और ये वक्त की बात है, बहुत जल्द इसको जाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह मुल्क में दोबारा इलेक्शन होंगे। और ये तो मैंने अभी इब्तिदाइश किया है केपीके में आके, अभी देखिए कि मेरी इंतहा पे क्या कहते हैं। मैंने इंशाल्लाह केपीके के हर इलाके में जाना है, मैंने फाटा में जाना है, मैंने सब घरों में जाना है, हर जगह अपने वर्करों से मिलना है, सबको बताना है कि इन लुटेरों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, कहां मैंने पाकिस्तान छोड़ा था, कहां पाया था, और अब ये कहां पहुंच गया है। इनको सवाए अपनी तिजोरियां भरने के और कुछ नहीं आता। जब जाता है सिंध तो कहता है कि मैं जेब भर के आया हूं। पहली बात तो मुझे बताए क्या अपनी जेब से पैसे दे रहा है जो ये जेब भर के आया है? अगर सरकारी पैसे दे रहा है तो कहता है कि 1 बिलियन दूंगा। एक मुल्तान की सब रोड है जो इनने लाहौर में बनाई है, वो 3 दफा टूट चुकी है, और एक दफा 17 बिलियन रुपीस में बनी है, और 3 दफा टूट चुकी है। हर दफा नया ठेका है, हर दफा नई कमीशन है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पख्तून बड़ी गऊर कौम है, बड़ी बहादुर कौम है। यहाँ हमने बीबी साहिबा ने, शहीद मोहतरमा बेबी नजीर भुट्टो ने कहा था कि मैं उतारूंगी स्वागत से परचम, मैं लगाऊंगी पाकिस्तान का परचम वहाँ। अब अफसोस कि वो शहीद हो गई, हम में नहीं रही। हजारों हमारे वर्कर शहीद हो गए, हजारों हमारे फौजी भाई शहीद हो गए, हजारों पुलिस के फौजी दोस्त हमारे शहीद हो गए, और मगर हमने स्वात में पाकिस्तान का परचम दोबारा चढ़ाया, दोबारा हमने उनको खड़ा किया और उनको बताया कि पाकिस्तान है ये कोई अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पाकिस्तान का ही झंडा चलेगा, पाकिस्तान का कानून चलेगा, और आप पाकिस्तान में हो।
ہم نے 6 ایجنسیز میں آپریشن بھی کیے، اور جتنے بھی اس زمانے میں لوگ آئے ان کو ہم نے سنبھالا، ان کا ہم نے خیال کیا، ان کو ہم نے ہسپتالوں میں خیال کیا، اور سب سے بڑی بات ہم نے بی بی کارڈ دیا، غریبوں کے لیے بی بی کارڈ دیا، اور میری اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کارڈ دیا، جس سے غریبوں کو، ہر غریب عورت کو وہ کارڈ ملا، اور الحمدللہ اس سے اس کو روز معاش ملا۔ ان نے آتے ہی وہ کارڈ بھی بند کر دیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی شرم ہے، نہ ان کو کوئی درد ہے عوام کا۔ ان کو سمجھ مجھے نہیں آتا کہ یہ کس قسم کے حکمران ہیں، کہ یہ لوگوں سے چھیننا جانتے ہیں، لوگوں کو دینا نہیں جانتے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو دیا ہے، کبھی چھینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کی حکومت بنے گی، اور آپ کی حکومت میں ہم دوبارہ سب کو دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی منشور ہے کہ غریبوں کو دینا، غریبوں کو نوکریاں دینا، ان کا خیال کرنا، اور اس دفعہ بی بی کارڈ جو ہے وہ ڈبل بنے گا۔ اس دفعہ بی بی کارڈ آپ کا ڈبل بنے گا۔ ہم نے پہلے بھی سب آتے ہی ہم نے سب کی تنخواہیں بڑھائی تھی، فوجیوں سے لے کے، ججوں سے لے کے عام غریب تک، پی آئی اے میں ہر جگہ ہم نے نوکریوں سب کی تنخواہیں بڑھائی تھی، ٹیچروں کی تنخواہیں بڑھائی تھی۔ اب بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ آ کے اس دفعہ ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تنخواہیں اس طرح چلتی رہیں کہ جیسے انفلیشن ہو اتنی تنخواہ آپ کی بڑھ جائے، آٹومیٹکلی بڑھ جائے، کسی کو کہنا نہ پڑے، کسی کو بولنا پڑے۔ سو میرے دوستو، یہ ملاقاتیں ہماری چلتی رہیں گی۔ ابھی تو میرا یہ آپ کے ساتھ پہلا انٹریکشن ہے، میں دوبارہ آؤں گا، آپ کے ساتھ ملتا رہوں گا۔ آپ لوگ آئے یہاں، بخیر راغلے، آپ نے بڑی مہربانی کی، بڑا احسان کیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ حافظ۔ جیے بھٹو۔ آصف علی زرداری مردان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کے دوران شدید تنقید کی انہوں نے کپتان عمران خان پر، اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پختونوں کو آئیڈینٹی انہوں نے خود دی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فاٹا کو صوبہ کے پی کے میں ضم کرنے کے حامی تھے، اور یہ حق وہ لے کر رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو نوکریاں بھی وہ لائیں گے یہاں کے عوام کے لیے۔ شدید تنقید کا نشانہ بنایا آصف علی زرداری نے آج عمران خان کو، اور کہا کہ عمران خان کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو خان کہتا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اس کا یہاں سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا شجرہ دیکھنا پڑے گا جس کے بعد کچھ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر میاں نواز شریف کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور میاں شہباز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جو پاناما کا فیصلہ آیا اس پر بھی آج بات کی آصف علی زرداری نے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ میاں صاحب بھی مٹھائی کھا رہے ہیں اور کپتان بھی مٹھائی کھا رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر آج گو نواز گو کے نعرے لگوا دیے آصف علی زرداری نے۔ مردان میں آج خطاب کر رہے تھے۔ مردان میں پاور شو آج سجایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور یہاں پر بڑی تعداد میں جالے پہنچے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی یہاں پر پہنچی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر ہوں گے اور تھوڑی دیر بعد خطاب کریں گے، لیکن ابھی تک وہ میڈیا کے سامنے نہیں آئے ہیں، نظر نہیں آئے ہیں یہاں پر۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید تھوڑی دیر بعد وہ بھی یہاں پر خطاب کریں گے۔ آج بڑا جلسہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جالوں کو اکٹھا کیا گیا، اور آصف علی زرداری سابق صدر نے یہاں پر آج ایک دھواں دار خطاب کیا ہے اور اپنے مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پختون نہیں جانتے کہ انہیں کس نے شناخت دی، آصف علی زرداری کا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے پہلے کسی نے یہ ہمت نہیں کی۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سی بیک منصوبہ ہم سے چوری کیا گیا، اس کو واپس لے کر رہیں گے۔ کپتان کے نام کے پیچھے خان لکھ کر وہ خود کو پختون سمجھتا ہے۔ آصف علی زرداری نے عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی اس سے شجرہ نسب تو پوچھے، اس کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ واقعی خان ہے، پختون ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر گو نواز گو کے آج نعرے لگوائے آصف علی زرداری نے،
اور کہا کہ پیرما کا فیصلہ بھی عجیب فیصلہ تھا، ایک ہی فیصلے پر دونوں فریق مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا کہ ججز نے بھی گو نواز گو کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ مردان میں جلسے سے آصف علی زرداری خطاب کر رہے تھے، پی ٹی آئی اور نون لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ سابق صدر نے خیبر پختونخوا کے ہر علاقے میں جانے کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ابھی شروعات ہے، یہ پہلا جلسہ ہے، اب ہم پورے خیبر پختونخوا کا دورہ کریں گے اور عوام کو جگائیں گے، ان میں بیداری پیدا کریں گے۔ آصف علی زرداری خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سوات کو آزاد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں کرایا گیا، وہاں پر جو دہشت گردوں نے جھنڈا بلند کر دیا تھا اس کو ہٹا کر پاکستان کا جھنڈا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی وہاں پر دوبارہ بلند کیا۔ آصف علی زرداری نے آج شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے عمران خان کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس حالت میں ہمیں پاکستان ملا اور جس حالت میں چھوڑا، اس کے بعد اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہنچ گیا ہے، کس حالت پر پہنچ چکا ہے پاکستان۔ انہوں نے کسی اسپیسیفک معاملے پر بات تو نہیں کی، لیکن لوڈ شیڈنگ پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا موجودہ حکومت کو، اور ان کا کہنا تھا کہ 4 مئی سے اس پر احتجاج شروع کیا جا رہا ہے۔ پیرما کے فیصلے کو لے کر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ایک ہی فیصلے پر دونوں فریق مٹھائیاں کھا رہے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں فیصلہ کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ججز نے بھی کہہ دیا ہے گو نواز گو، اور ساتھ ہی دوبارہ آج انہوں نے گو نواز گو کے نعرے بھی لگائے۔ آصف علی زرداری مردان میں خطاب کر رہے تھے، جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہاں پر آج پہنچی ہے، کہا جا رہا ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر خطاب کریں گے، لیکن ابھی تک وہ نظر نہیں آئے۔ آصف علی زرداری کو لے کر دیکھا جا سکتا ہے دیگر پارٹی قائدین کے ساتھ وہ یہاں پر موجود تھے، انہوں نے ایک مختصر خطاب کیا لیکن ایک ہارڈ ہیٹنگ خطاب کیا، اور اپنے سارے جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا کے اب ہر علاقے میں جائیں گے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ پیرما کے فیصلے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو، اور کہا کہ مک گیا تیرا شو نواز گو نواز کے آج دوبارہ انہوں نے یہ نعرے بھی لگوا دیے۔ عمران خان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، ان کا کہنا تھا کہ صرف خان نام کے ساتھ لکھ دینے سے کوئی پختون نہیں بن جاتا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پشتو زبان بھی نہیں آتی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کوئی ایڈریس بھی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اس سے شجرہ نسب تو پوچھے، جس کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ واقعی پختون ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اپنے آپ کو یوتھ کا لیڈر کہتے ہیں، لیکن وہ خود عمران خان سے انہوں نے کہا کہ وہ 4 سال چھوٹے ہیں اور عمران خان ان سے بھی 4 سال بڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل یوتھ کا جو لیڈر ہے، جو نئی جنریشن کا لیڈر ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہے۔ آصف علی زرداری مردان میں خطاب کر رہے تھے، اور مردان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلسہ گاہ جہاں پر یہ شو سجایا ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کے پی کے اندر آ کر آج کے پی کے حکومت کو للکارا ہے، آصف علی زرداری نے اور عمران خان کو للکارا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ابھی شروعات ہے اور وہ پورے خیبر پختونخوا کا دورہ کریں گے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ فاٹا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی اس کے حق میں ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے، اور وہ یہ حق لے کر رہیں گے۔ آصف علی زرداری یہاں پر جلسے سے خطاب کر رہے تھے، دور دور سے یہاں پر جالے پہنچے ہیں آج اس خطاب کو سننے کے لیے، اور آصف علی زرداری اب سے کچھ دیر پہلے یہ خطاب کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شاید بلاول بھٹو زرداری بھی یہاں پر پہنچے اور خطاب کریں، لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن سامنے نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسہ عام آج یہاں پر رکھا اور جلسہ عام سے خطاب کیا آصف علی زرداری نے، اور اپنے سب سیاسی مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پختون نہیں جانتے انہیں کس نے شناخت دی، ہم سے پہلے کسی نے یہ ہمت نہیں کی۔ سابق صدر نے صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھنے کا کریڈٹ لیتے ہوئے یہ بات کہی، اور کہا کہ ان سے پہلے کسی نے یہ ہمت نہیں کی تھی۔
سی پیک منصوبہ ہم سے چوری کیا گیا، اس کو واپس لیں گے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا جو حصہ تھا سی پیک میں اس کو چوری کر لیا گیا ہے اور یہ حصہ وہ واپس لے کر رہیں گے، خیبر پختونخوا کی عوام کو ان کے حقوق دلوا کر رہیں گے۔ عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کا کہنا تھا کہ صرف نام کے پیچھے خان لکھنے سے کوئی پختون نہیں ہو جاتا، پشتو زبان بھی آنی چاہیے، خیبر پختونخوا کے اندر آپ کا کوئی ایڈریس بھی ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا شجع نسب تو پوچھے جس کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ واقعی پختون ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائیگر نیازی سے ان کا شجر نسب ضرور ملتا ہے لیکن وہ پختون ہے یا نہیں اس کے بارے میں اب بھی